اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے 28واں سپارہ سورۃ مجادلہ کی ایک دو آیات تلاوت کروں گا، کیونکہ میں نے حضرت خولہ بن ثعلبہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہن الا اللہ ولدنہم وانہم یقولون منکرا من القول والزور وان اللہ لعفو غفور۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے برکت کے لیے پڑھی اور ساتھ میں یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ وہی خولہ بن ثعلبہ ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے خاوند کے حق میں انہوں نے بحث کی تھی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم دونوں کا جھگڑا سن لیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت خولہ بن ثعلبہ کی شادی اپنے کزن چچا زاد یا ماموں زاد اوس بن صامت سے ہوئی تھی۔ اوس بن صامت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت یہ دونوں خولہ بن ثعلبہ اور اوس بن صامت یہ مسلمان ہو چکے تھے اور پکے مسلمان تھے، ان کے ایمان میں کوئی شک اور تردد نہ تھا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کلامی ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی ایک ضد کر جاتا ہے، کبھی کوئی دوسرا ضد کر جاتا ہے، اور کچھ ناپسندیدہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ان دونوں کے درمیان ہوا تو حضرت خولہ بن ثعلبہ نے ضد کی، کچھ تیز الفاظ بولے جس سے اوس بن صامت ناراض ہوئے اور انہیں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ الفاظ طلاق کے لیے بولے جاتے تھے، لیکن اسلام میں ابھی اس بارے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب اس بات کو تھوڑا وقت گزرا، دونوں کا غصہ کم ہوا تو دونوں پچھتائے، حضرت اوس بن صامت بھی پچھتائے اور خولہ بن ثعلبہ بھی پچھتائیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں وہی بات تھی، اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ اوس بن صامت کی طلاق دینے کی کوئی بھی نیت نہیں تھی۔ لہٰذا خولہ بن ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے خاوند اوس بن صامت کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت خولہ بن ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اوس بن صامت کی نیت مجھے طلاق دینے کی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو ایسے غصے میں یہ الفاظ کہے تھے، حالانکہ ان کی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ جب حضرت خولہ بن ثعلبہ نے یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھے کچھ احکام نہیں دیے، لہٰذا میرے پاس یہی بات ہے جو میں نے تمہیں کہہ دی ہے۔ لیکن خولہ بن ثعلبہ وہ جو تھی وہ اس بات پر مصر ہو گئی اور کہنے لگی میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ تعالیٰ اس بارے میں احکام نازل نہیں کر دیتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی اور وہاں بیٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، تو کچھ دیر بعد جب حضور علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سن لی ہے اور احکام نازل فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اوس ایک غلام کو آزاد کرے۔ وہ کہنے لگی اس کی تو اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ یہ نہیں کر سکتا
تو وہ 60 لگاتار روزے رکھے۔ حضرت خلا بن سالبہ کہنے لگیں وہ تو بوڑھے آدمی ہیں، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھ سکیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے۔ معزز ناظرین و سامعین، دیکھیے حضرت خولہ بن سالبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان کیا اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور آسانی پیدا کر دی۔ آج بھی کئی لوگ اگر اس طرح کا بات کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا، وہ ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ طلاق دینا چاہتے تھے تو اپنی بیوی کو اپنی ماں سے مشابہت دے دیتے تھے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں کی زبانی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، یہ ایک منہ سے غلط بات نکالتے ہیں۔ یہ خولہ بن سالبہ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ ان کا اپنے خاوند سے حضور کے پاس جا کر اپنے خاوند کے بارے میں بحث کرنا، ان سے عرض کرنا، آپ اس کو کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لیے کہنا امت کے لیے احسان بن گیا، اور امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دے دیے جس کی وجہ سے اپنی کہی ہوئی باتوں پر جو ہے اس کا کفارہ ادا کر سکتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں خولہ بن سالبہ مل گئیں، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اپنا سر جھکا لیا، جبکہ وہ سخت لہجے میں ان کو نصیحتیں کر رہی تھی۔ اس طرح سے اس نے کافی وقت لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب وہ آپ سے جدا ہو گئیں، اپنے کچھ الگ ہو گئیں، تو جو آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا تم نے ایک بوڑھی کے لیے اتنا وقت ضائع کیا اور ہم قریش کو انتظار میں کھڑے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا یہ خولہ بن سالبہ تھی جن کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے تھے۔ اگر وہ آپ اپنی بات کو اور جاری رکھتی تو میں ان کی بات کو سنتا رہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ان کی بات سن کر احکامات نازل کرنا یہ ان کے لیے افتخار کا باعث بن گیا، اور یہی میں نے سم دل میں کہا ہے کہ ان کی وجہ سے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صاحب ایمان اس دنیا سے جانے میں مدد دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ حافظ۔